الحق والقرآن الذي نزل وأنزل على عبده الفرقان شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتكبير وتنور وتنوير وتصور وتصوير وتفضل بالكمال وحده بتنويرة وتكرمة وتكبيرة وتطهيرة وتسلية وتجربة ذو الجلال لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مجير له ولا وزير له ولا وزر له ولا عذر له ولا ضد ند جد جهد له ولا تعب له لا ولد بلد جلد جلد له ولا ولد له ولا مولود له في الكائنات لا مساوي له ولا مقابل له ولا منازل له ولا معاون له لا مصور له ولا منظم له ولا معلم له ولا مكمل له ولا مجمل له ولا منزل له وحده بقدرته العظمى وبنصرته اليسرى وبأسرته الكبرى بالحق لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وإمامنا ومرشدنا بالحق حبيبا وطبيبا وقريبا ومجيبا ومعينا وأميرا وبشيرا ونذيرا سيدا وطيبا وقيدا وعالما وفاضلا ونعيما وحكيما أشرفنا وأنورنا وأطهرنا وأزهرنا وأعلمنا وأكملنا بالحق كميلا وكهيلا ونعيما وجميلا وحسينا ومبينا محمدا ومنورا ومعظما ومكرما ومعظما في الكائنات أحمد الوراء أشرف الخلق أجمل الخلق وأنور الخلق أطهر الخلق وأظهر الخلق ظهيرا وظاهرا وعليما وعالما وفاضلا وأفضلنا بالفضل والأصل والعدل والنسل بالحق
اللہم صلی علی اسم محمد و جسم محمد و نظم عظم بزم لحم جسم رزم محمد اللہم صلی علی اصل وصل نسل فضل عدل محمد عین محمد و زین محمد و بین محمد قرب محمد و بعد محمد و جزو رسغ وجہ لسان محمد عطف محمد و قطف محمد جزو محمد و حسب نسب جذب قصب محمد لفظ حرف شرف عین طرف محمد حسب محمد و دعائے حیائے بقائے ادائے محمد اللہم صلی علی عین محمد عمل محمد و صلاة زکاة محمد تلاوات محمد ریاضات محمد و حجت نقمت نسبت منت محنت محمد اللہم صلی علی قلب حلب جلب سلب محمد اللہم صلی علی شفع وطر عین نظر محمد اللہم صلی علی رأس آس باس محمد اللہم صلی علی رکبت خطبت عروت اسوت قدوت امدت محمد اللہم صلی علی بنان شفتان محمد لسان محمد و اذنین محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ تکبیر علامہ ابن علامہ اسداللہ خان ملتانی شیخ القرآن حضرت العلامہ مسعود خان ملتانی نعرہ تکبیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اہل محمد و کمال محمد جمل محمد و جمال محمد جواب محمد و سوال محمد ماضی محمد و حال محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما سلمت کما انعمت کما اکرمت کما اطہرت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انسان اللہ نے دو حالتوں سے کبھی بھی خالی نہیں رکھا۔ انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ضرورت بھی اسے لاحق ہو جاتی ہے۔ دو حالتیں کسی انسان سے جدا نہیں ہوتی، ضرورت بھی اور پریشانی مصیبت بھی۔
ضرورت خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ، پریشانی تھوڑی ہو یا زیادہ، اس سے باس نہیں۔ تھوڑی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کو کبھی نہ کسی ضرورت سے واسطہ پڑا ہو، نہ کسی مصیبت سے واسطہ پڑا۔ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، گر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں بنی آدم جو انسان ہے وہ تکلیف پریشانی اور ضرورت سے مبرہ نہیں ہے۔ در حقیقت کسی بھی انسان کا امتحان ان دو مواقع میں سے کسی ایک موقع پر ہوتا ہے۔ میں ویدر ہے وینا میں جلے اردو شروع کرنا تو یہ طبیعت خراب ہو جاندی ہیں، میں ویکھنا کہ تسی تو یار اب یہ اردو میں شروع ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ مجھے سرائکی میں سنا ہے نا، تو آپ کی بھی عادت بن گئی ہے کہ مجھ سے سرائکی سننا آپ پسند کرتے ہیں، تو کبھی کبھی اردو بھی سن لیا کریں، خیر ہے کوئی بات نہیں، جمعے پہ اردو سنا کریں، آگے پیچھے سرائکی سنا کریں۔ ضرورت اور مصیبت، کوئی انسان دنیا میں رہنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے نہ کبھی کوئی ضرورت لائے کوئی، نہ کبھی کسی مصیبت سے واسطہ پڑا، ایسا کوئی انسان نہیں۔ کیوں کہ انہی دو مواقع پر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ ہمارا ہے یا بیگانہ ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے۔ ضرورت اولاد کی بھی ہوتی ہے، مال کی بھی ہوتی ہے، صحت کی بھی ہوتی ہے، پریشانیاں تو چھوٹی سے لے کر بڑی تک بہت ساری ہوتی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ ضرورت کے وقت یا مصیبت کے وقت یہ انسان کدھر جاتا ہے، کس کو پکارتا ہے، کس کو ملجا و ماوا مانتا ہے، کس کو یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ میری ضرورتیں پوری کرنے والی ذات ہے اور میری مصیبتیں بھی دور کرنے پہ قادر ہے، یہ کس کو سمجھتا ہے؟ کیونکہ پوری کائنات کا مذہب توحید ہے۔ میں کائنات کی بات کر رہا ہوں، انسانوں کی نہیں۔ کائنات کے اندر جو بھی شے ہے ساری کی ساری موحد ہے، شرک صرف انسان کرتا ہے، یہ جنات کرتے ہیں۔ توحید ساری کائنات کا مذہب ہے، پرندے درندے چرندے کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر مرکزی مضمون یہی بیان فرمایا ہے۔ نقلی دلائل، عقلی دلائل، بہت ساری چیزیں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ ضرورت کے وقت بھی اسی کو پکارو، مصیبت کے وقت بھی اسی کو پکارو۔ کیوں؟ سننے والا بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے۔ اور پھر صرف سنتا اور جانتا ہی نہیں، سننے اور جاننے کے ساتھ ساتھ مشکلیں حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک خاتون جب اللہ کسی خاتون کی بات سناتا ہے نا، اسے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کمزور صنف ہے مگر اس کا ایمان دیکھو۔ تو جب عورت کا اتنا پختہ ایمان ہے تو مردوں کو تو ویسے ہی شرم کرنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ تو عورتوں کی بھی مثالیں اللہ نے بیان فرمائی، اور وہ سچے واقعات، ویسے مثال برائے مثال نہیں، سچی کھری باتیں بیان فرمائی۔
اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا۔ اللہ فرماتے ہیں عمران کی بیوی جب اسے پاؤں بھاری ہو گئے، حمل ہو گیا، اس وقت وہ اللہ سے کہنے لگی انی نظرت لک، اللہ میں نے تیرے نام کی منت مانی ہے۔ کس کے نام کی منتیں؟ کس کے نام کی مانو؟ نظریں کس کے نام کی مانو؟ فرمایا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ اے اللہ میں نے تیرے نام کی منت مانی ہے، ما فی بطنی، مجھے یہ تو علم نہیں ہے کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، ما فی بطنی، لیکن میرے دل کی تمنا یہ ہے، اے دلوں کے حال جاننے والے، میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ مجھے تو اگر بیٹا عطا فرمائے محررن، میں اپنے اس بیٹے کو تیرے دین کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے اللہ میری یہ منت قبول فرما، میں تجھے کیوں کہہ رہی ہوں کہ میری منت قبول فرما، میں تیرے نام کی منت کیوں مان رہی ہوں؟ کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ چار معرفے ملائے، اے اللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات کے اندر غائبانہ ما فوق الاسباب بندوں کی دعائیں سننے والا بھی تو ہے اور حال جاننے والا بھی تو ہے۔ اگر کوئی بولنے کی طاقت رکھتا ہو تو سننے والا بھی تو ہے۔ العلیم، اگر نہ بول سکے تو دل کا حال جاننے والا بھی تو ہے۔ دو صفتیں بیان فرمائیں، السمیع العلیم۔ السمیع ہوتی ہے اگر کوئی بولے تو سن لینا، العلیم ہے اگر کوئی نہ بول سکے تو اس کے دل کا حال جان لینا۔ اے اللہ انک انت السمیع العلیم، میرا یہ عقیدہ ہے غائبانہ ما فوق الاسباب، پردوں کے پیچھے سننے اور دیکھنے والا تو ہے، پردوں کے پیچھے سننے دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے، پردوں کے پیچھے جاننے والا کوئی اور نہیں ہے، سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے۔ جب سننے اور جاننے والا تو ہے تو سن اور جان کر دینے والا بھی تو ہے۔ نہ کوئی اور سنے، نہ کوئی جانے، نہ کوئی سمجھے، نہ کوئی دے۔ جب سنتا ہی نہیں ہے تو دے گا کیسے؟ دینے کے لیے تو پہلے سننا ضروری ہے، اور تیرے بغیر کوئی غائبانہ سننے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی سن بھی لیتا ہو تب بھی دینے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک اے اللہ اگر تو نہ سنے اور تو نہ جانے تو اور کون سننے والا ہے؟ مالی سوا کرعی بباب کہیلتن ولئن رددت فأی باب اکرعو یا من یرا ما فی الضمیر ویسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو انت المعد لکل ما یتوقعو۔ اے اللہ سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو۔ اللہ وہ کیسا سننے والا ہے، وہ کیسا جاننے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ کالے رنگ کی رات، کالے رنگ کا پتھر، اس کے اندر کالے رنگ کا کیڑا۔ فرمایا
اللہ یسمع دوی صوتہا و یرزقہا، اللہ اس کی وہاں پکار بھی سنتا ہے، اس کو روزی بھی دیتا ہے۔ زندے کو چھوڑ کر مردوں کو پکارنے والی قوم، اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بڑی بڑی بہترین نقلی عقلی مثالیں اللہ نے بیان فرمائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تمہاری مصیبت اور ضرورت کے وقت تمہارا کام آنے والا اصل میں کون ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، پھر میں آپ کو یہ قصہ سناتا ہوں۔ پہلے یہ بات سنیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سورۃ فاطر ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ فاطر۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دھیان سے اللہ پوچھ رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ تو پھر نہیں کے ساتھ نہیں ملایا کریں۔ جب ہاں کے ساتھ ہاں ملاتے ہیں نا، مشرک کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تو موحد کو چونکہ توحید نہیں کا نام ہے، ہاں کا نام نہیں ہے، لا سے شروع ہوتی ہے، تو اللہ کی نہیں کے ساتھ آپ کی نہیں ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نہیں ہے نا، سبحان اللہ۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر، بولیے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرے اور اجالا برابر نہیں ہے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر۔ یہ تین جو جوڑے ہیں یہ اللہ نے بتائے، پھر پتہ چلا یا اللہ کے بتانے سے پہلے بھی آپ جانتے تھے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں۔ یہ اللہ کے بتانے سے پتہ چلا یا اپنے تجربے سے پتہ چلا؟ سوچ کے ہاں، جب تک یہ قرآن میں بیان نہیں ہوا تھا اس وقت لوگ کیا کہتے تھے؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں قرآن نے بتایا۔ بھئی یہ تو قرآن سے پہلے بھی پتہ ہے، بات کو ذرا سمجھے، میں یہی سمجھاؤں گا بات۔ یہ تین جوڑے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، اور روشنی اور اندھیرا برابر، یہ تین جوڑے ایسے ہیں کہ جن کے معلوم کرنے کے لیے کسی شریعت کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود پتہ چلتا ہے۔ آپ دھوپ میں بیٹھ کے دیکھ لیں، چھاؤں میں بیٹھ کے دیکھ لیں، اندھیرے میں بیٹھ کے دیکھ لیں، کسی اندھے سے ملاقات کر کے دیکھ لیں اور کسی دیکھنے والے سے بھی، تو فرق آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ قرآن کے بتانے سے نہیں چلا ہے، یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ جب پہلے سے پتہ ہے تو اللہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ جس چیز کا آپ کو پہلے سے پتہ ہے اللہ نے کیوں قرآن میں بیان کی؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اپنی تو تم تین مانتے ہو، ہماری ایک بھی نہیں مانتے ہو۔ کیوں بھائی؟ خود دیکھ کر تو تین مان لیتے ہو، اللہ کے بتانے سے ایک جوڑا بھی نہیں مانتے ہو۔ آپ تو تم تین مان گئے، اندھا اور دیکھنے والا نہیں برابر، یہ جی ہم خود جانتے ہیں، دھوپ اور چھاؤں نہیں برابر، جی ہم خود جانتے ہیں، اندھیرا اجالا نہیں برابر، ہم نے خود دیکھ لیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ چوتھا جوڑا بھی ہے جو تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ تین تم نے خود دیکھ کر مانے، ایک ہمارے کہنے سے مان جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ ماننا چاہیے کہ نہیں؟ تو اب دیکھیں اللہ نے پہلے وہ بیان کیے جو ہم پہلے سے مانتے ہیں، آگے وہ بیان کیا جو اللہ منوانا چاہتا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ، یہ چوتھا ہے۔ پہلے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ،
ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. اللہ کہہ رہا ہے جس طرح یہ تین چیزیں برابر نہیں، اسی طرح مردے اور زندہ بھی برابر نہیں. جو اندھیرا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جہاں کچھ نظر نہ آئے، ہے کہ نہیں؟ یا کچھ نظر آئے؟ فیصلے کرنے میں آپ بڑی دیر لگاتے ہیں. اندھیرا اسی کو کہتے ہیں جہاں کچھ بھی نظر نہ آئے، یا کچھ نظر آئے. کچھ نظر آئے تو وہ اندھیرا نہیں ہوتا، وہ تو ملک جا ہوتا ہے. اندھیرا اجالا ملا ہوا ہوتا ہے. اندھیرا اس کو کہتے ہیں جہاں کچھ بھی نظر. اسی طرح مردہ اس کو کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ سنتا ہو، جو کچھ بھی نہ دیکھتا ہو، جو کچھ بھی نہ کھاتا ہو، جو کچھ بھی نہ پکڑتا ہو، جو کچھ بھی نہ چلتا ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ فرماتے ہیں جن جن کو تم پکارتے ہو وہ بندے ہیں تمہاری طرح. وہ کیا ہیں؟ آپ ماشاءاللہ بت ہیں بھائی، بت ہیں یا زندہ ہیں؟ بندے ہیں. تو یہ اللہ بتوں کو نہیں کہہ رہا، یہ بندوں کو امثالکم جو تمہاری طرح ہیں، آپ کی طرح. پتھر کے بوتنا، انسانوں کی طرح انسان. غائب، مر گیا تو بھی غائب، چلا گیا تو بھی غائب. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے ذرا توجہ سے سنیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. جن جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ وہ بندے ہیں تمہاری طرح. جس طرح تم ہو اسی طرح ہیں. اللہ کہتے ہیں تم ایسوں کو پکارتے ہو، آؤ ہمارے سامنے پکارو. فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. پس چاہیے آؤ پکارو ان مرے ہوئے بزرگوں کو پکارو جو انسانوں کی طرح انسان تھے، پھر اپنا وقت گزار کے چلے گئے. آؤ فدعوہم، چلو اس کی قبر پہ چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں اور تم بھی چلو. فدعوہم، پھر میرے سامنے ان کو پکارو. فلیستجیبوا لکم، اگر وہ زندہ ہوئے تو تمہاری پکار کا جواب ضرور دے دیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. اللہ فرما رہے کیا ان کے پاؤں ہیں؟ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَبْطِشُونَ بِهَا، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن کے ذریعے وہ چلتے ہوں؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا،
یا ان کے کوئی ایسے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑ لیتے ہیں ام لہم اعین یبصرون بہا یا ان کی کوئی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے وہ دیکھ لیتے ہوں ام لہم آذان یسمعون بہا یا ان کے کوئی ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سن لیتے ہوں جن کو تم پکارتے ہو وہ نہ پکڑتے ہیں نہ چلتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ اپنے سارے حاجت رواؤں کو بلا لو ثُمَّ كِيدُونِ پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو فَلَا تُنْظِرُونَ کیونکہ وہ کچھ بھی کر سکتے وہ بندے ہیں اور بندے سارے کمزور ہیں خلق الانسان ضعیفا انسان سارے کے سارے وہ تو خود اللہ فرماتے ہیں وہ تو خود قیامت کے دن تمہارے اس شور و پکار کا انکار کر دیں گے سورۃ الاعقاف اور آیت نمبر 5 اور 6 دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ اس بندے سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتا ہے مَن لَا يستجیب له الى یوم القیامہ جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے ایسے معبودوں کو پکارتا ہے جس کو وہ قیامت تک بلاتا رہے قیامت تک آواز دیتا رہے قیامت تک اس کے سامنے جھولیاں پھیلاتا رہے مگر وہ جس کو بلا رہا ہے وہ اس کو قیامت تک کوئی جواب نہ دے سکتا ہو کیوں نہ جواب دے سکے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون کیونکہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان پکارنے والوں کی دعاؤں سے بے خبر ہے غافلون کا یہی معنی ہوتا ہے نا غافل جو دیکھ رہا ہو سن رہا ہو یا جو بے خبر ہو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون اور پھر اس سے آگے اور کیا ہوگا قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے نا پوجنے والے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک اے اللہ یہ ہیں ہمارے شریک جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے علاوہ تو وہ جن کو یہ پکارتے تھے قیامت کے دن وہ بزرگ وہ انسانوں نے اٹھنا ہے نا بتوں نے نہیں اٹھنا قیامت کے دن بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں قیامت کے دن سوال جواب حساب کتاب انسانوں جنوں سے ہونا ہے پتھروں سے نہیں ہونا اب یہ 5 تھی اب آیت نمبر 6 میں آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً اور جب سارے انسان کٹھے کیے جائیں گے تو یہ الزام لگائیں گے اللہ ہم ان کو پکارا کرتے تھے اللہ کہتے ہیں کانوا لہم اعداء یہ جو ہے اولیاء اللہ یہ ان پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین وہ کہیں گے انہوں نے جو ہماری پوجا کی ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ کیا کرتے رہے یہ کس طرح پکارتے رہے اللہ ایک اور سوال بھی کرے گا اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ
اے میرے بندو، ان لوگوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہو گئے؟ تم نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں مرنے کے بعد پکارنا، ہمیں مرنے کے بعد ہمارے نام کے اٹے گٹے دینا، ہمارے نام کی نظر نیاز اور منت منوتی دینا۔ تم نے کہا تھا، یا اگر قبروں کے اندر تم زندہ تھے تو تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ اگر نہیں روکا اس کا مطلب ہے تم ان کے اس کام پر راضی رہے تھے، ورنہ منع کر دیتے۔ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اس وقت وہ یہ کہیں گے، اللہ نہیں نہیں، ہمیں یہ کیسے زیبا دیتی تھی بات کہ ہم ان کو ایسوں کی طرف لے جاتے جس بات کرنے کا ہمیں کوئی حق بھی کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ کہیں گے ان پوجنے والوں کو، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ وہ کہیں گے اللہ گواہ ہے، اگر ہم پہ نہیں اعتبار تو اللہ کہتے ہیں القوا الیہم القول انکم لکاذبون، وہ ان کی طرف منہ کر کے کہیں گے پوجنے والوں تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ہماری پوجا کرو، اور نہیں ہم سنتے ہوتے تو تمہیں منع کر دیتے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے۔ اللہ تو نہیں نہ کسی کے حق میں خواہ مخواہ جھوٹ بول دیتا یا رعایت کرتا، تم اللہ سے پوچھ لو، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری ہر قسم کی سور و پکار بندگی عبادت سے بے خبر رہے تھے۔ یہ قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے جن کو دنیا میں پوجا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں یوم نحشرہم جمیعا، ہم قیامت کے دن سب کو اکٹھا کریں گے، بلانے والوں کو بھی اور جن کو پکارا گیا ان کو بھی۔ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر جنہوں نے شرک کیا انہیں کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم بھی اور جن کو تم پکارتے رہے وہ بھی، یہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو، ہم نے تم سے کچھ بات پوچھنی ہے۔ اللہ کہے گا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان میں معبودوں میں، پیروں میں اور ان کے مریدوں میں زَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ تعلقات ختم کر دیں گے، ایک دوسرے کے وہ کام آنے والے نہ ہوں گے۔ اس وقت جب سوال کریں گے تو اس وقت جن کی یہ پوجا کرتے رہے، جن کے پیچھے چلتے رہے، وہ کہیں گے تم اپنی نبھاؤ ہم اپنی نبھائیں گے۔ الفاظ دیکھیں اللہ کے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ اللہ کہتے ہیں جن کے پیچھے چلے وہ قیامت کے دن ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، آپس کے اندر تعلقات سارے ختم ہو جائیں گے، اور اس وقت یہ کہیں گے تم اپنی نبیڑو ہم اپنی نبیڑیں گے۔ تو جو مرید تھے، جو سجدے کرنے والے تھے، جو پوجنے والے تھے، وہ کیا کہیں گے؟ قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، وہ کہیں گے کاش ہمیں بھی کوئی ایسا موقع ملتا، ایک باری ہمیں بھی مل جاتی کہ دنیا کے اندر واپس جاتے، تمہیں ہماری ضرورت پڑتی
تم ہمارے پیچھے چلتے اور ہم تمہارے لیڈر بنتے، ہم تمہارے بنتے جس طرح تم دنیا میں ہمارے بن گئے تھے اور ہم تمہارے پیچھے چلنے پہ مجبور ہو گئے۔ لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں بھی کوئی باری مل جائے، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اسی طرح ہم بھی تم سے بیزار ہو جائیں جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو گئے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ ہاں تو ضرورت اور مصیبت کے وقت میاں وہ کام آتا ہے جو سنتا دیکھتا ہے۔ کس کو پکارنا چاہیے؟ جو سنتا بھی ہو۔ اور تو آپ کو وہ بات یاد ہے کہ وہ مائی یوحنزا جو ہیں حضرت مریم علیہ صلوات اللہ کی والدہ محترمہ، وہ اللہ سے کیا کہہ رہی تھیں کہ انکا انت السمیع العلیم۔ انا کا معرفہ مولویوں کو پتہ ہوتا ہے، انت ضمیر معرفہ، السمیع الف لام ہے معرفہ، العلیم یہ بھی معرف باللام ہے۔ تو جہاں چار چار معرفے اکٹھے ہو جائیں وہاں معنی میں حصر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ یہ معنی نہیں ہوگا کہ بے شک تو سننے والا اور جاننے والا، نہیں 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 نہیں، یہ حصر کا معنی نہیں۔ انکا انت السمیع العلیم، اللہ پوری کائنات میں غائبانہ صرف تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب معنی کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اسے مدد مانگتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا؟ نہیں نہیں، ایاک یہ مفعول مقدم ہے، نعبد فعل بفاعل ہے، یہ بعد میں آیا۔ عربی گرامر میں فعل بفاعل پہلے آتا ہے، مفعول بعد میں آتا ہے۔ لیکن جہاں جب تقدیم ما کان حقہ التاخیر یفید الحصر، عربی گرامر کے لحاظ سے جس چیز نے بعد میں آنا اس کو پہلے لے آیا جائے، معنی میں حصر ہوتا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہی اور بھی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہم تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں مطلب کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں مطلب کسی اور سے۔ تو ہم نماز میں کہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں عام الفاظ میں سمجھاؤں اگر آپ اجازت دیں؟ آپ کے سمجھانے کے لیے آپ کو ہی اور بھی کا پتہ چلے یہ کتنا بڑا فرق ہے، تھوڑا سا نہیں ہے، اس کو لوگ معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ بیوی خاوند سے کہے میں تیری بھی بیوی ہوں، اور دوسری اپنے خاوند کو کہے میں تیری ہی بیوی ہوں، ان دونوں بیویوں میں کوئی فرق ہے؟ کتنا؟ سنگسار کرنے جتنا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کو سنگسار کرو جو کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں، اس کا مطلب ہے یہ کسی اور کی بھی ہے، تو اس کو سنگسار کرو۔ اور جو کہتی ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، یہ اصل نیک بیوی، یہ اصل بیوی یہ ہے۔ تو فرق کتنا ہے؟ زندگی اور موت کا فرق ہے کہ نہیں؟ تو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا؟ انسان کے سر سے لے کر پیر تک ہر عاجزی کا نام عبادت اور بندگی ہے، اور انسان کی زبان، اس کی جان اور اس کا مال خرچ ہو تو صرف اللہ کی راہ میں، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اپنی زبان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی۔ یہ تو ہم جان سے کرتے ہیں نا، سجدہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، عشر، یہ مال سے کرتے ہیں، اور زبان سے اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا، یہ زبان والی بندگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ خاتون اللہ سے کہہ رہی تھی انکا انت السمیع العلیم، بے شک صرف تو ہی اکیلا سننے والا، جاننے والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے دعا مانگ رہی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے. صاف لفظوں میں نہیں کہا, محررن صیغہ مذکر کا استعمال کیا, کیونکہ بہر مسجد میں مدرسے میں کھلے عام تو میں بیٹے کو ہی چھوڑ سکتی ہوں نا, اس لیے محررن مذکر کا لفظ بولا. اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے تیرے دین کا خدمت گزار بناؤں گی. پھر اللہ نے وہ دعا قبول کر لی, لیکن جب اللہ نے اولاد دی تو وہ بیٹا نہیں تھا, وہ بیٹی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے پیاروں کی موڑتا نہیں ہے. یہ اللہ کی پیاری تھی جس نے بیٹا مانگا تھا, اللہ نے کیا دے دیا؟ تو پھر اللہ پیاروں کی دعاؤں میں بھی تبدیلیاں کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اپنی مرضی چلاتا ہے, بے شک کوئی پیارا ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. بیٹا مانگا, بیٹی دی. انی وضعتها انثى. اے اللہ میں نے بیٹا مانگا, تو نے بیٹی دے دی. یہ معاملہ کیسے چلے گا؟ میری منت کیسے پوری ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں واللہ عالم بما وضعت. مجھے اچھی طرح پتہ ہے کیا پیدا ہوا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اس کی ابتدا بنانے والا بھی میں, اس کی پرورش کرنے والا بھی میں, اس کو آزاد دینے والا بھی میں, اس کو باہر لے آنے والا بھی میں جانتا ہوں. اعلم بما وضعت. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. لیکن میں یہ بھی خوشخبری دے رہا ہوں میری بندی. اب بندے کی مونس کو بندی کہنا ہے نا, کوئی اور لفظ ہے تو اردو کا وہ مجھے بتا دیں. ایک جگہ میں نے بندی بولی تو مجھے کہنے لگے یہ کس لغت میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تیری نانی کی لغت میں لکھا ہوا ہے. اب اور کس لغت میں لکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. نانی امی کی اپنی لغت ہوتی ہے جب وہ گالیاں نکالتی ہے. اللہ اکبر. بہرحال بھائی, بندے کی مونس بندی, اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں لیس الذکر کالانثیٰ. جو بیٹا تو نے مانگا تھا اور جو بیٹی میں نے دی ہے وہ تیرا مانگا ہوا ہونا تھا, یہ میری دی ہوئی ہے. تیری چاہت اور میری چاہت میں فرق ہے, تیرے فیصلے میرے فیصلے میں فرق ہے, تیرے انتخاب میرے انتخاب میں فرق ہے. جو تو نے چنا وہ اتنا با کمال نہ ہوتا جو میری چنی ہوئی با کمال ہے. لیس الذکر, الذکر پہ الف لام پہ عہد خارج کا ہے. جو تو نے مانگا تھا نا لڑکا, وہ ایسا نہ ہوتا جیسی میری دی ہوئی لڑکی ہے. تو بیٹیوں کو بھی رحمت سمجھا کرو, اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ کے فیصلے انسان کے حق میں بہتر ہوتے ہیں. آپ رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں, اللہ آپ کے کام میں برکت ہی برکت ڈالے گا. اللہ کے فیصلے پہ چوں چیراں نکتہ چینی چینچ بجبی ہونے کی ضرورت نہیں. وہ خوب جانتا ہے تیرے حق میں بہتر فیصلہ کیا ہے. سبحان اللہ. ہاں بھائی, لیس الذکر کالانثیٰ. وہ لڑکا ایسا نہ ہوتا جیسے یہ لڑکی ہے. تو پھر وہ کہنے لگی اللہ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے تجھے یہ میری منت میں یہ میری بیٹی بھی قبول ہے. اللہ کہتے ہیں ہاں قبول ہے. تو فرمایا پھر انی سمیتھا مریم. پھر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خادمہ, خدمت کرنے والی. اے اللہ پھر میں نے تیرے گھر کی خادمہ بنا دیا. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ خادمہ قبول ہے. فتقبلها ربها بقبول
حسن وأنبتها نباتا حسنا. تکبیر. شیخ صاحب خطابت حضرت علامہ عصمت اللہ خان ملتانی. یہ بندہ ڈیرے اسماعیل خان سے آیا بیٹھا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے. یہ آپ کی مسجد کوئی بیر پھیلتی جا رہی ہے کوئی زیادہ ہی. سبحان اللہ. فتقبل ربها، تو اس کو، اس بیٹی کو، اس بچی کو اس کے رب نے قبول کر لیا، اور عام قبول نہ کیا، بے قبول حسن، بڑا سونا کر کے قبول کیا. اور اللہ کہتے ہیں جب وہ میری منت ہو گئی، میرے نام کی ہو گئی، تو پھر اس کی میں نے پرورش بھی خود کی. انبتہا نباتا حسنا، اللہ کہتے ہیں پھر اس کی پرورش بھی ہم نے کی، بڑی خوبصورت انداز میں کی. اللہ خوبصورت انداز میں کیسے کی؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کا کفیل اپنے نبی کو بنا دیا. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا رسول اس کا نگران ہو گیا، اللہ کا رسول سرپرست ہو گیا. حالانکہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑی اونچی منت ہے اللہ کے نام کی، اس کی ماں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے منت دی، یہ تو اللہ کی نظر ہے، اس کا میں سرپرست بنوں گا. اور بھی احبار، رہبان، علماء ہیکل سلیمانی میں وہاں رہتے تھے عبادت کے لیے، تو وہ کہنے لگے ہم بنیں گے کفیل. کوئی کہتا ہم بنیں گے. زکریا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہے میں اس کا سگا خالو ہوں، تو میں اس کی کفالت جیسے کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی، یہ کوئی رشتہ داری کا مسئلہ ہے، یہ تو ثواب کا ہے. آپ ٹھیک ہے رشتہ دار ہیں لیکن ثواب میں ہمارا حق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا قرآن اندازی کر لیتے. کیا کر لیتے ہیں؟ جس قلم سے تورات لکھا کرتے تھے، وہاں چھاپے خانے نہیں ہوتے تھے، جس نے لکھنی ہوتی تھی ہاتھ سے لکھتا تھا، اللہ کی کتاب نسخہ بنا کے لے جاتا تھا اپنے شہر میں. جن کلموں سے وہ علماء تورات لکھا کرتے تھے، ان کلموں کو پانی میں ڈالتے ہیں. تم بھی اپنے ڈالو، میں بھی ڈالتا ہوں. جس کی الٹے رخ چل پڑی وہی کفیل بن جائے گا. تو اللہ نے اس ذریعے سے، قرآن اندازی کے ذریعے سے حضرت زکریا کو کفیل بنا دیا. اللہ کہتے ہیں ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، اے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، گل گلشن انما کاشف الدجا سید الورا امام الہدا امام الحرمین. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جس وقت اپنی وہ کلمے ڈال رہے تھے پانی میں کہ ایہم یکفل مریم، کہ کون کفیل بنے گا مریم کا. تو اللہ کہتے ہیں فکفلہا زکریا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کو کامیاب کر دیا قرآن اندازی میں. تو انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے، اب اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، اگر ٹھیک ہے جی. تو حضرت اس کے کفیل بن گئے. سبحان اللہ. جب پیدا ہوئی تھی نا بچی، ماں نے ایک دعا دی تھی، ماں نے اللہ سے ایک گزارش کی تھی، اے اللہ یہ میری بچی ہے، میں ایک گزارش کر رہی ہوں. کیا؟ انی اعیذها بکا، توجہ ہے، انی اعیذها بکا وذریتها من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں اس کو، مریم کو، اور اس میں سے بعد میں پیدا ہونے والی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دے رہی ہوں. یہ ہے وہ تویز جو اللہ سے لیا جاتا ہے، مولویوں سے نہیں لیا جاتا. تویز کس سے لیا جاتا ہے؟ تویز کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا. تو پناہ مولوی دیتا ہے؟ انجن یا انجن؟ پناہ کون دیتا ہے؟
تو اللہ سے لیا کرو نا تعویذ، اس کا اثر نسلوں تک رہتا ہے. وَذُرِّيَّتَهَا، اس کی اب دیکھنا کیسا نتیجہ نکلا اس تعویذ کا. وہ اللہ سے کہہ رہی ہیں اِنِّی أُعِیذُهَا بِکَ وَذُرِّیَّتَهَا، اے اللہ میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دے رہی ہوں. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم نے 1:40 پہ پڑھنا ہے نا. ہاں تو ابھی سے انتظار نہ رکھیں کہ میں ختم کر دوں گا. آپ کہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. ابھی تو 1:15 ہے، اب 40 منٹ پہ میں ختم کروں گا آج. ہاں یہ آخری جمعہ ہے نا، جمعۃ الوداع ہے نا، تو آج تو مجھے کوئی رعایت ہونی چاہیے. ہاں آپ ہمیشہ ہی میری تقریر آدھی کھا جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں بھئی توجہ ہے. سبحان اللہ. اللہ سب کے روزے قبول فرمائے. آپ نے باب الریان سے گزرنا ہے، جنت کے 8ویں دروازے سے. لا يدخل منہ الا الصائمون، جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی نہیں داخل ہوگا. سبحان اللہ. ہاں جی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو مریم کو چھیڑا شیطان نے، توجہ ہے، اور نہ مریم کے بیٹے عیسیٰ بن مریم کو چھیڑا شیطان نے. عیسیٰ بن مریم کو بھی نہ چھیڑا، حالانکہ ما من مولود الا ویستجل صارخا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چیختا ہے، کیونکہ شیطان اس کی پسلی میں چوک لگاتا ہے، اسے درد ہوتا ہے، اس لیے وہ تکلیف سے بلبلاتا ہے. الا عیسیٰ بن مریم، مگر مریم کے بیٹے کو شیطان نے نہ چھیڑا. کیوں نہ چھیڑا؟ اس کی ماں، اس کی نانی نے، اس کی نانی صاحبہ نے، اس کی ماں نہ، اس کی نانی صاحبہ نے، حضرت مریم کی والدہ محترمہ نے، انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ میری بیٹی اور اس کی اولاد کو شیطان سے. اتنی دور کی دعا اتنی دور تک پہنچ گئی. خود نہیں مانگی، عیسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں دعا مانگی کہ مجھے اللہ شیطان سے دور رکھنا، یہ آپ نے خود دعا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود دعا مانگی. سورۃ المومنون کے اندر، مکی سورت ہے. اللہ کہتے ہیں قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ. اے میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے قُلْ رَبِّ، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کی چھیڑ خانیوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس بھی وہ نہ آئیں. میرے پاس بھی، یہ خود دعا مانگی نا، خود دعا مانگی، تو پیغمبر نے خود دعا مانگی تو پھر بھی شیطان کا حملہ کامیاب ہو گیا. کیوں بھائی؟ پھر یہ جو کہا جاتا ہے پیغمبر کے دل اور دماغ پہ شیطان کے جادو کا اثر ہو گیا تھا، یہ کیسے ہو گیا تھا؟ نانی صاحبہ دعا مانگے تو نواسے کے قریب شیطان نہیں آتا، اور نبی خود دعا مانگے تو شیطان آ جاتا ہے. اللہ اکبر. پیغمبر کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک اور دماغ مبارک کو اللہ نے ایسا پاک اور اطیب اور ازقا اور اتقا اور اجلا اور اصفا اور اعلا اور اولا اور عرفا بنایا ہے. اتنا امزر، اتنا ابدر، اتنا اطہر، اتنا اشرف، اتنا اعلم، اتنا اعمل، اتنا اکمل، اتنا اجمل بنایا ہے کہ شیطان کی ساری نسلیں مر جائیں زور لگاتی ہوئی، نہ پیغمبر کے دل پہ اثر کر سکتا ہے، نہ پیغمبر کے دماغ پہ اثر کر سکتا ہے. اللہ اکبر. تو مریم علیہ صلوات اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ وہاں رہ رہی ہے، اور زکریا علیہ السلام کو خود بھی اولاد کی ضرورت ہے.
ان کو ابھی تک اللہ نے اولاد نہیں دی، تو ان کو بھی دی 120 سال کی عمر میں کس نے ضرورت پوری کی؟ فرمائیے دوستو بزرگوں، کس نے ضرورت پوری کی؟ یہ تو زمین پہ کھڑے ہیں، وہ صرف خشکی پہ نہیں سنتا، وہ تری میں بھی سنتا ہے، وہ صرف جنگلوں میں نہیں سنتا، وہ سمندروں میں بھی سنتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ آئے کشتی پہ بیٹھے یونس علیہ السلام، بھری ہوئی کشتی، وہاں بھی ایسا ہی مسئلہ بنا کہ آپ کو دریا میں انہوں نے پھینک دیا، تو اب کیا ہوا؟ اللہ نے ایک مچھلی کو، بڑی مچھلی کو آرڈر دیا کہ میرے مہمان کو اپنے اندر سمو لو۔ بڑی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ویل مچھلی یا کیا تھی وہ، بڑی تھی وہ، اس کے اندر اب اندھیرا ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، وہاں اندھیروں میں کس کو پکارا؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اندھیرے میں بھی سننے والا اللہ ہے، روشنی میں بھی سننے والا اللہ ہے، جنگل میں، خشکی میں، بر میں سننے والا اللہ ہے، تو بحر میں بھی سننے والا اللہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فنادا فی الظلمات، سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ یہ مولوی کی تعریف نہیں ہوتا، یہ اللہ کی تعریف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کس کی تعریف ہے؟ یہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس ہی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں آواز دی، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کتنے اندھیرے اور بھی اللہ جانے، بڑے اندھیروں میں آواز دی۔ اور آواز بھی کیا آواز دی، کیا خوبصورت جملہ بولا، اللہ نے اسے محفوظ رکھ کر آخری امت کی ہدایت کا سامان بنا دیا۔ اللہ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں آواز لگائی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ لا مخرجہ لا منورہ لا خالقہ لا مصورہ لا بارعہ لا مجیبہ لا غفورہ لا غافرہ لا نصیرہ لا ناصرہ لا قدیرہ لا قادرہ۔ یہ سارے معنی اس میں پائے جاتے ہیں، یہ ساری صفتیں ہیں نا، تو لا الہ میں ساری ہی صفتوں کا اسی کے لیے اقرار کیا جاتا ہے۔ اللہ یہاں سے اندھیروں سے باہر نکالنے والا، لا الہ، یہاں لا الہ الا انت جو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑھ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت، تیرے بغیر نمازوں کے لائق کوئی نہیں۔ آپ نے لا الہ کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ صرف نماز اللہ کی پڑھو، باقی سارے کم قبروں پہ کرو؟ لا الہ الا انت، لا الہ اللہ الالہ الذی یعلوہ القلب بکمال الحب والتعظیم والخوف والرجاء ونحو ذالک۔ الہ تو وہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر جس کا خوف دل کے اندر ہو۔ الہ اس کو کہتے ہیں پوری کائنات سے بڑھ کر جس کے ساتھ امید لگی ہوئی ہو۔ الہ اس کو کہتے ہیں پوری کائنات سے بڑھ کر جس کی عظمت دل میں رکھی ہوئی ہو۔ اور الہ اس کو کہتے ہیں کہ پوری کائنات سے بڑھ کر جس کے ساتھ محبت دل میں رکھی ہو۔ اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا، سخت ترین محبت کس کے لیے رکھنی چاہیے؟ تو محبت ہی ہے نا، جب زیادہ ہوتی ہے تو عبادت بن جاتی ہے، تو پھر لوگ اپنے معبود کو صنم کہنے لگ جاتے ہیں۔ صنم تو معبود کو کہتے ہیں نا۔ محبت جب حد سے بڑھتی ہے تو محبوب کو معبود بنا دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم حد سے بڑھاؤ، محبت کو حد سے بڑھ
بڑھنے دو مگر صرف میرے لیے بڑھنے دو، کیونکہ کائنات کا معبود صرف میں ہوں اور کوئی نہیں۔ حد سے زیادہ محبت معبود سے ہوتی ہے، مخلوق سے نہیں ہوتی۔ مخلوق کی محبت تو قربان کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے قربان کی تھی کہ نہیں؟ اتنے عرصے بعد بیٹا ملا ہے، اللہ نے کہا ذبح کرو، ذبح تو نہیں کیا، اللہ نے کہا نہ کرو، کیوں؟ تاکہ باقی سب محبتیں ذبح ہو جائیں، صرف اللہ کی محبت باقی رہے۔ تو اب یہ کیا، سبحان اللہ، اللہ الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت۔ اے اللہ، یہاں مچھلی کے پیٹ میں میری دعائیں سننے والا کوئی نہیں، میرا حال دیکھنے والا کوئی نہیں، مجھے باہر لے آنے والا کوئی نہیں، میرے ساتھ مہربانیاں کرنے والا کوئی نہیں، میرے ساتھ رحمت بھرے سلوک کرنے والا کوئی نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہ، یہ تو میرا عقیدہ ہے کہ تو شریکوں سے پاک ہے، تو ظلموں سے پاک ہے، تو عیب سے پاک ہے، تو زیادتی سے پاک ہے، تو جھوٹ سے پاک ہے، تو کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس لیے تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے لا الہ الا انت، تیرے بغیر حاجتیں اور مصیبتوں کا ذمہ وار کوئی نہیں، حاجتیں دور کرنے والا بھی تو، مصیبتیں دور کرنے والا بھی تو، لہذا اللہ میں تجھے ہی کہہ رہا ہوں سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ، میں تسلیم کر رہا ہوں مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے بھول چوک ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ، تو زیادتی کرنے والا نہیں، تو بھولنے والا نہیں، اے اللہ تجھے کوئی بھلانے والا بھی نہیں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے، اللہ وہی اللہ ہے جو نہ خود بھولے اور نہ اس کو کوئی اور بھلا سکے۔ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اللہ کہتے ہیں اتنی دعا مانگی، میں اسے باہر لے آیا۔ توجہ ہے، یہی چھوٹی سی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو کہتے ہیں آیت کریمہ، اس کو آیت کریمہ کے لقب سے ہی پکارتے ہیں۔ تو جب یہ قصہ نازل ہوا یہاں تک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یہ دعا تو بڑی مجرب ہے، اس سے تو فوراً فائدہ ہوتا ہے کہ یا پڑھی یونس علیہ السلام نے اور مچھلی ان کو باہر ساحل پہ اگال کے چلی گئی واپس۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باقی لوگوں بھی اس دعا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے اللہ نے خود فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، جس طرح ہم نے ان کو فائدہ دیا اس دعا سے، اسی طرح باقی مومنوں کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ تو باقی مومن بھی اپنی تکالیف کے اندر، پریشانی کے عالم میں اگر یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ ان کی مصیبت بھی دور کر دے گا۔ یہ بڑی کام کی دعا ہے، اس لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہ پڑھتا میں قیامت تک اسے باہر نہ لے آتا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ توجہ، اللہ کہتے ہیں لولا انہو کان من المسبحین،
اگر میرا بندہ یونس علیہ السلام میری تسبیح یوں نہ بیان کرتا سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ تسبیح بیان نہ کرتا لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر وہ رہتا اسی مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک جب مردے اٹھائے جاتے۔ اس سے پہلے میں بھی تو مردے کب اٹھائے جائیں گے؟ آئیں مردے قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے۔ مردے کب زندہ کیے جائیں گے؟ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفوس کے جوڑے بنائے جائیں گے جسموں کے ساتھ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن مردوں میں روحیں واپس ڈالی جائیں گی۔ دنیا کے اندر اللہ کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر، اللہ خود تو سنانا چاہے تو پتھر کو سنائے، آگ کو سنائے، جس کو سنائے سنائے، لیکن وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو سنا سکتے؟ اور ایک بڑی مثال کے ساتھ سمجھایا، انک لا تسمع الموتى، اے میرے پاک پیغمبرہ مردوں کو سنا سکتے؟ کیوں؟ آپ کے سنانے میں کمی آ گئی ہے یا ان کے سننے میں کمی آ گئی؟ زندوں کو سنا سکتے ہیں نا، مردوں کو کیوں نہیں؟ وہ سن نہیں سکتے، اس لیے نہیں سنا سکتے کہ وہ سن نہیں سکتے نا۔ اگر نہیں جی وہ سن سکتے ہیں، آپ سنا نہیں سکتے، اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں ہے۔ وہ سن سکتے ہیں، آپ سنا نہیں سکتے۔ تو آگے اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آپ بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ بہرہ سنتا تو ہے لیکن آپ نہیں سنا سکتے۔ اور فرمایا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، آپ اندھے کو نہیں دکھا سکتے، ویسے اندھا دیکھتا تو ہے لیکن آپ نہیں دکھا سکتے۔ کیا خیال ہے؟ اندھا دیکھتا ہے نا، ہاں اندھا دیکھتا ہے لیکن آپ نہیں دکھا سکتے۔ نہیں پھر سوچیں، بہرہ سنتا ہے لیکن آپ نہیں سنا سکتے۔ بہرہ بالکل نہیں سنتا۔ کئی دوست ہوتے ہیں بزرگ، ایسی بات پہ وہ بالکل ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم، ایسے حیران ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یار اب کیا کہیں جواب میں۔ ہو سکتا ہے مردے سنتے ہوں، ہو سکتا ہے بہرے سنتے ہوں، ہو سکتا ہے اندھے دیکھتے ہوں، وہ اس مغالطے میں رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اندھے دیکھتے ہیں یا نہیں؟ ہاں بہرے سنتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ اس لیے نہیں سنا سکتے وہ سنتے نہیں ہے، آپ اندھے کو اس لیے نہیں دکھا سکتے کہ اندھا دیکھتا نہیں ہے، آپ مردے کو اس لیے نہیں سنا سکتے کہ مردہ سنتا نہیں ہے کہ نہیں؟ کچھ باتیں اپنے تجربے والی لوگ مانتے ہیں، اللہ کے علم والی جیسے میں نے ابھی بتایا وہ 3 جوڑے مان لیتے ہیں، چوتھا نہیں مانتے ہیں۔ تو جو علم الہی کی بات ہوتی ہے اس پہ آ کے اڑ جاتے ہیں۔ اندھے کو تو خود دیکھتے ہیں نا کہ نہیں دیکھتا، بہرے کا خود تجربہ ہے نا کہ نہیں سنتا۔ اب مردہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا قبر کے پردے میں، وہاں مولوی کی دال گل جاتی، او بادشاہ کہندے کی پہ کر دے ہو جی، ہر جمعرات ریوڑیاں کھان آندے نے تھے اور ٹکر شکر کھان آندے نے تھے۔ کیا کمال ہے، یہ مردہ ہے جو زندوں کی خوراک بھی کھا رہا ہے۔ خدا کے بندو اب جان چھوڑ دو مردوں کی، یہ مردے زندہ ہو کے آ جائیں نا تو یہ جن کوٹھیوں میں 3-3 5-5 مرلے کی کوٹھیوں میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں سے آپ کو نکال دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو ہماری ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ یہاں تم سما نہیں سکو گے اگر مردے واپس آ جائیں۔ مردوں کو مردہ ہی سمجھو اور زندوں کو زندہ سمجھا کرو۔ اب اللہ کا ایک پیغام جو میں نے آیت پڑھی تھی، زندہ کو پکار، مردے کو نہ پکار۔ هو الحی لا الہ، وہی زندہ ہے، وہی هو الحی لا الہ،
وہی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی اور معبود نہیں ہے، کیونکہ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ سے بیدار ہو، ہمیشہ سے جاگنے والا ہو. جو سو جائے وہ معبود نہیں ہوتا، جو مر جائے وہ بھی معبود نہیں ہوتا. لہذا ایک معبود پر موت نہیں آتی، باقی ہر کسی پر. لہذا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ. ابھی تو 4 منٹ رہتے ہیں. آپ ویسے سکون کریں، یہاں بیٹھیں. سبحان اللہ. بھائی انیل صاحب آتے ہیں تو مجھے خطرہ ہو جاتا کہ ٹائم ہو گیا، لیکن میں نے اب گھڑی سامنے لگوائی ہوئی ہے. بہرحال ابھی 4 منٹ ہیں. سبحان اللہ. آج ویسے آخری جمعہ ہے ماہ رمضان کا، آپ نے مسجد کے لیے دل کھول کے تعاون کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تعاون کریں گے نا مسجد کے لیے؟ مطلب ہاتھ کھڑا کریں. جو کریں گے وہی، باقی کی ضرورت نہیں ہے. جن کو اللہ توفیق دے آپ بھی کر لیں، کوئی بات نہیں. ہاں چلے ٹھیک ہے. سبحان اللہ. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. اللہ کو پکارو، یا اللہ کہا کرو، یا رحمان کہا کرو. یہ دونوں باقی ناموں کے سردار ہیں. باقی ناموں کے یہ 2 نام سردار ہیں، یا اللہ یا پھر یا رحمان. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. یہ 2 نام تو سردار ہیں، باقی اللہ کہتے ہیں ایما تدعو، اللہ کے جس نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی. اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں. اللہ کے سارے نام، لوگوں نے اللہ کے ناموں پر اپنے معبودوں کے نام رکھے ہوئے ہیں. اللہ غوث ہے، وہ انہوں نے بندوں کو بنا دیا. اللہ خزانے دینے والا ہے، انہوں نے کسی اور کو گنج بخش بنا دیا. اللہ روزی دینے والا ہے، انہوں نے داتا کسی اور کو بنا دیا. اللہ ہر لحظہ ہر جگہ سے سننے والا ہے، انہوں نے دستگیر کسی اور کو بنا دیا. یہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ نام تمہارے اپنے رکھے ہوئے ہیں، یہ نام اللہ کے ہیں. تم نے بے دلیل یہ نام اللہ کے اٹھا کر اپنے معبودوں اور اپنے مخلوق کے نام پہ رکھ دیے. یہ نام ہے، اسماء ہیں، مسمیات نہیں ہیں. یہ اسم تو ہیں، بامسمہ نہیں ہیں. اللہ کا جو اسم ہے وہ بامسمہ ہے، جو نام لیا جاتا ہے وہ اس کے اندر صفت بھی پائی جاتی ہے. چلو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.